بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے پرکیف لمحات میں ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالا کی سرزمین پر بھٹی میرج ہال میں 18ویں سالانہ فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے لذت توحید، تنہائی بھی کبھی ہم نے تنہا نہ گزاری۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ سب کو مزید لذت توحید عطا فرمائے اور سب کو ہر وقت حضوری کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ہماری یہ خوش بختی اور سعادت ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے سینوں کو نور ایمان سے مالا مال کیا ہے۔ سب سے بڑی دولت جو اس کائنات میں ہو سکتی ہے وہ ایمان کی تجلی ہے کہ جو رب ذوالجلال نے اپنے فضل و کرم سے جس تجلی سے ہمارے سینوں کو پرنور کیا ہے۔ عقیدہ توحید ہو یا عقیدہ رسالت، رب ذوالجلال نے اس کی لذت اور چاشنی اہل سنت و جماعت کو
عطا فرمائی ہے۔ آج کی گفتگو کے لحاظ سے چند آیات کریمہ کے مفاہیم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالب سے ہم آج کے موضوع کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کا قرآن مجید میں فرمان ہے، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 185 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، سوال کریں، تو ان کو بتا دو بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اس لاریب کلام میں قیامت تک کے انسانوں کو اس بات پر مطلع کر دیا ہے کہ مجھے اپنے آپ سے دور مت سمجھو، میں تمہارے قریب ہوں، اور یہ قرب رب ذوالجلال کی طرف سے ہر وقت ہوتا ہے۔ انسان کبھی اس قرب سے غافل ہو جاتا ہے اور کبھی اس قرب سے باخبر ہوتا ہے۔ جو انسان اس قرب سے باخبر ہو وہ اس کی لذت محسوس کرتا ہے، اور جو بے خبر ہو جاتا ہے اس کو پھر تنہائی محسوس ہوتی ہے، وحشت زدہ ہوتا ہے، اور مختلف آلام اور مصائب کی وجہ سے اس کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے کلام میں، جس میں کسی طرح کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس نے واضح کر دیا ہے کہ میرے بندے دنیا میں جہاں بھی ہوں، جس صدی میں بھی ہوں، جس جگہ اور جس مکان میں بھی ہوں، انہیں میری رحمت کے لحاظ سے میری طرف سے جو سہارے کی ضرورت ہے تو وہ مجھے اپنے آپ سے دور نہ سمجھیں، میں بالکل قریب ہوں۔ وہ جس وقت بھی اپنے دامن کو میری رحمت سے بھرنا چاہیں گے تو میری رحمت ان سے دور نہیں ہے۔ جب بھی ان کو میری رحمت کی ضرورت ہوگی تو انہیں اس میں کسی طرح کسی تاخیر کا سامنا نہیں ہوگا، بلکہ چونکہ میں قریب ہوں، میرا فضل میرے بندوں کے قریب ہے، میرا کرم میرے بندوں کے قریب ہے، میری رحمت میرے بندوں کے قریب ہے۔ رب ذوالجلال نے یہ آیت قرآن میں واضح کر دیا اور ہمیشہ کے لیے انسانوں کو اس رحمت کے حصول کے لیے باخبر کر دیا کہ اگر کوئی محروم ہوگا تو وہ اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے یا اپنی بدعقیدگی کی وجہ سے کہ وہ رب کو دور سمجھ بیٹھے تو پھر رب کی رحمت بھی اس سے دور ہو جائے گی۔ چونکہ حدیث قدسی ہے، خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے انا عند ظن عبدی بی، میرے بارے میں جو میرے بندے کا گمان ہے میں اس کے مطابق ہوں۔ وہ مجھے قریب سمجھتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں، اور اگر وہ مجھے دور سمجھتا ہے تو پھر میری رحمت بھی اس سے دوری کا رویہ اختیار کرے گی، اور وہ شخص پھر محرومیوں کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس بنیاد پر لذت توحید کے تقاضے جو ہے ان کے پیش نظر بندہ مومن تھوڑی سی بھی کوشش کرتا ہے تو اس کو اتنا سہارا ملتا ہے، اتنی راحت محسوس ہوتی ہے، اتنی مٹھاس، چاشنی اور لذت اپنے عقیدے میں محسوس ہوتی ہے
کہ اس کو کائنات کی طرف سے جو غم و آلام ہیں اور مختلف مصائب ہیں اور جو حالات کی تلخیاں ہیں، ان سب کے ہوتے ہوئے اس کا من میٹھا رہتا ہے، اس کا ضمیر پرسکون رہتا ہے، اس واسطے کہ اسے اپنے ضمیر میں یہ بات اچھی طرح اس نے اس کو ثابت کر لیا ہے کہ میرا رب میرے قریب ہے، بلکہ وہ یہاں تک ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی شاہ رگ سے بھی قریب ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے فرما دیا وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ وہ تو تمہاری جانوں کے اندر ہے، کیا تم دیکھنے والے نہیں ہو؟ تو اس بنیاد پر قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیات ہمارے لیے واضح کر رہی ہیں کہ کرم ہم پہ اللہ کا کتنا ہے، کہ ہم نے جسے معبود مانا ہے، جسے مسجود مانا ہے، ہم جس کے بندے ہیں، ہم نے جس کو اپنا الہ مانا ہے، اس کی قدرتیں کتنی کامل ہیں، اور وہ کس قدر ہمارے لیے اپنے دامن کرم کو، اپنے کرم کی برسات کو اس نے عام کر رکھا ہے، جبکہ اس کے برعکس وہ لوگ جو مشرک ہیں، جو بت پرست ہیں، جو بتوں کے پجاری ہیں، ان کے بت اور ان کے معبودان باطلہ ان کے پاس کسی لحاظ سے انہیں نوازنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ سن نہیں سکتے، وہ ان کی مدد کو پہنچ نہیں سکتے، ان کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جبکہ ہمارا معبود برحق جو ہے اس کو بندوں کے لیے اس نے اپنی رحمت کے خزانوں کا اعلان کر رکھا ہے، اور ہر قسم کی ناامیدی اور مایوسی سے اپنے بندوں کو بچانے کے لیے اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان سے بندوں کو پیغام پہنچا دیا ہے کہ انی قریب، میں قریب ہوں، مجھے دور مت محسوس کرو، تمہاری جو ضرورت ہوگی، جو چاہت ہوگی، جس وقت تم اپنے عقیدہ صحیحہ کی روشنی میں طلب کرو گے تو رب ذوالجلال اپنی طرف سے ان عطاؤں کا خود ہی اظہار فرما رہا ہے۔ ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید کے متعدد مقامات پر انسانوں کو ایسا اسلوب بخشا، ایسا یقین دیا اور اس انداز کا عقیدہ عطا کیا جس کی وجہ سے ایک حقیقی مومن کبھی تنہائی محسوس نہیں کرتا، چونکہ ہر وقت اسے لذت آشنائی اپنے رب کے جلووں کی رونق فراہم کرتی رہتی ہے۔ اسی بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ نے جس وقت عرب کے مشرکوں کو دعوت توحید دی اور ان کو اس دین کی طرف متوجہ کیا تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، فرمایا کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں پہاڑوں کی طرف کہ ان پہاڑوں کو کس انداز میں نصب کیا گیا، یعنی رب ذوالجلال جو اس ماحول کے اندر ہر طرف اس کی خبر ہے اور ہر طرف جو اس کا پیغام موجود ہے اور ہر طرف اس کا جو وجود پر دلالت کرنے والی دلیلیں اور علامتیں موجود ہیں، ان کو ذکر کرتے ہوئے قریش مکہ کو دعوت دی اور ان کی حماقت جو لوگ اس پیغام کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے اس کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ کتنی واضح بات ہے، کتنی آسان بات ہے، ان لوگوں کو میرا پتہ کیوں نہیں چل رہا جبکہ ہر طرف میرا ذکر موجود ہے اور جدھر بھی یہ دیکھیں گے وہی چیز میرا ان کو ایڈریس دینے والی ہے اور پتہ بتانے والی ہے۔ اس بنیاد پر ان پہ رب ذوالجلال نے اپنی طرف سے تنقید کرتے ہوئے ان کی اس غفلت اور سستی پر ان کو مطلع کرتے ہوئے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ لوگ کیوں نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف اسے پیدا کس طرح کیا گیا، یعنی اگر یہ اونٹ کی تخلیق میں غور کریں گے تو پھر بھی ان کو میرا پتہ چلے گا کہ اتنی حکمتوں سے جس نے ایک جانور کو پیدا کیا اس کا علم کتنا ہے، اس کی تخلیق کتنی ہے، تو جس نے ایک جانور میں اتنی حکمتیں رکھی ہیں اس نے ایک انسان میں کتنی حکمتیں رکھی ہوں گی۔ اور پھر ساتھ فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اگر وہ کیوں نہیں دیکھتے وہ آسمانوں کی طرف
کہ اللہ نے ان کو بلند کیسے کیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا وہ نہیں دیکھتے پہاڑوں کی طرف کہ ان کو نصب کس طرح کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا وہ نہیں دیکھتے زمین کی طرف کہ اس کو بچھایا کس طرح گیا ہے۔ یہ چار چیزیں بطور خاص رب ذوالجلال نے اس مقام پر دلائل توحید کے لحاظ سے بیان کی، اور یہ اس عرف اور ماحول کے لحاظ سے انسان کے سامنے رہنے والی چیزیں تھیں، اور آج بھی اکثر اسی دلیل کی روشنی میں موجود ہیں کہ ایک انسان صحرا میں سفر کر رہا ہے، اس عرب دنیا کا بندہ اونٹ پہ بیٹھا ہے اور پہاڑوں کے بیچ سفر کرتا جا رہا ہے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اگر اس سفر کے دوران ہی یہ کچھ غور کر لے تو پھر بھی جہنم سے بچ سکتا ہے، پھر بھی اس کو تنہائی محسوس نہیں ہوگی، اسے پردیس نہیں لگے گا، بلکہ اس کو پتہ چلے گا یہ ساری تو میرے خالق کی یادیں ہیں اور نشانیاں ہیں، تو میں کسی پردیس کے ماحول میں نہیں ہوں۔ فرمایا اگر دیکھے گا کہ میں سوار کس پہ ہوں تو اس اونٹنی سے بھی اسے اللہ کی توحید کی آواز آئے گی، اگر اوپر دیکھے گا تو نظر آسمان تک جائے گی تو پھر بھی اسے اللہ کا پیغام ملے گا، اگر نیچے دیکھے گا تو نیچے زمین بچھی ہے پھر بھی اس کو اللہ کی یاد آئے گی، اگر دائیں بائیں دیکھے گا تو دائیں بائیں پہاڑ ہے تو پھر بھی اس کی نظر لوٹ کے رب ذوالجلال کی ذات کی طرف پہنچے گی۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان چیزوں کو بتا کے سامنے رکھ کے فرمایا کہ جو مجھے ماننے والا ہے اور مجھے تسلیم کرتا ہے اسے کہیں بھی تنہائی محسوس نہیں ہوتی، اس واسطے کہ اس کے کلاس فیلو اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ماحول نے جو سبق دیا ہے اور ماحول نے جو سبق پڑھا ہے ہر طرف اس کی گواہی موجود ہوتی ہے، جو اس کے سینہ میں سوز ہے عقیدہ توحید کا اس پر دلالت اس کی سواری بھی کر رہی ہے، اوپر نگاہ اٹھائے تو آسمان کرتا ہے، نیچے دیکھے تو زمین کرتی ہے، دائیں بائیں دیکھے تو پہاڑ کرتے ہیں، تو یہی تو ساری جہتیں ہیں، اس کے علاوہ وہ دیکھ کہاں سکے گا، یا دائیں دیکھے گا یا بائیں دیکھے گا یا اوپر دیکھے گا یا نیچے دیکھے گا، تو جدھر بھی دیکھے گا اسے اپنے رب کی توحید کے مناظر ہی نظر آئیں گے، تو وہ کبھی اپنے آپ کو وحشت زدہ محسوس نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو تنہائی میں محسوس نہیں کرے گا، بلکہ وہ یہ محسوس کرے گا کہ میں جس رب کو ماننے والا ہوں اس رب کے جلوے ہر جگہ موجود ہیں اور اس رب کی توحید کی دلیلیں ہر جگہ موجود ہیں۔ اس بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں اپنے ماننے والوں کو دائمی لذت عطا کرتے ہوئے اس بات پر مطلع کر دیا کہ جو مجھ پہ یقین رکھتا ہے اس کے پاک دل کو کبھی بھی تلخیاں شکست نہیں دے سکتی، اس واسطے کہ جو عقیدہ اس کو فراہم کیا گیا ہے اس میں مٹھاس اتنی ہے کہ اگر اسے تحت تیل بھی رکھ دیا جائے تو پھر بھی جب مجاہد کے گلے پہ دشمن کا وار ہوتا ہے اس کی آنکھ میں رب کا دیدار ہوتا ہے، وہ اس وقت بھی رب ذوالجلال کے ان جلووں کو محسوس کرتا ہے، اور ہر مومن بوقت وصال اپنی حیثیت کے مطابق اس کے سامنے موت کی تلخیوں کو دور کرنے کے لیے شربت وصال موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں نے زندگی رائگاں نہیں گزاری بلکہ رب ذوالجلال نے اپنے جلووں سے میری زندگی کو کامیاب زندگی قرار دیا ہے۔ یہ سارا سوز توحید کی وجہ سے ہے، یہ ساری مٹھاس اور چاشنی اس نور توحید کی وجہ سے ہے کہ جو رب ذوالجلال نے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہمارے لیے جس کو ہر طرف عام پھیلایا ہے اور عام فرمایا ہے۔ اسی بنیاد پر قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے ایک دوسرے مقام پر اس امر کو واضح کرتے ہوئے کہ توحید پرست کو کتنی موجیں ہیں اور کس انداز میں اس کے لیے آسانیاں ہیں، اور دوسری طرف جو مشرک ہے اس کے لیے کتنے پرابلم ہیں، اس کے لیے کتنی مشکلات ہیں، رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 29 ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال بیان کی، رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، ایک وہ ہے کہ جو مشرک ہے اس نے اپنے کئی اللہ بنائے ہوئے ہیں، معبودان باطلہ معاذ اللہ اس نے کئی بنائے ہوئے ہیں، وہ سارے اس کے اندر شریک ہیں، وہ سب کا مشترکہ ہے، اور وہ کیا ہے متشاکسون، وہ بڑے بدخو ہیں۔ اب یہ ہر وقت سولی پر لٹکا ہوا ہے، ایک جس کو اس نے اپنا رب مانا ہوا ہے وہ کہتا ہے بیٹھ جا،
دوسرا جس کو اس نے رب مانا وہ کہتا ہے کھڑا ہو جا، تیسرا جس کو اس نے رب مانا وہ کہتا ہے سو جا، چوتھا جس کو اس نے رب مانا ہے وہ کہتا ہے کہ تو لیٹ جا، تو کھا لے، تو پی لے۔ اس طرح مختلف اس پر جس وقت وہ اپنی ڈیمانڈ ظاہر کرتے ہیں یہ پریشان ہو جاتا ہے، پشیمان ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے۔ اب میں مانوں تو کس کی مانوں؟ اس بنیاد پر اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ پریشانی میں گزرتا ہے اور وہ کسی ایک کی بات پورا کرنے کے لحاظ سے بھی ناکام ہوتا ہے، اور پھر اس کو تشویش ہے کہ یہ میرے رب جن کو میں نے رب مانا ہوا ہے یہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اس واسطے کہ میں ان کا جو تقاضا تھا اور جو امر تھا وہ تو بیک وقت پورا نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی زندگی کی آفت ہے، یہ اس کے لیے مصیبت ہے اور یہ اس کے لیے کھٹکا ہے۔ اور دوسری طرف مومن حق پرست اور لذت توحید کے حامل سینے کے لیے کتنی آسانی رب ذوالجلال نے پیدا فرمائی ہے۔ ہمارا خالق ارشاد فرماتا ہے دوسری طرف رجل سلم لرجل، ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کا آقا ایک ہی ہے۔ لفظ رجل بول کر اللہ نے مثال بیان کی اور مراد اس سے اس کی اپنی ذات ہے کہ رجلن سلم لرجل، کہ ایک مرد وہ ہے جو ایک کے ہی ہے، یعنی اس کا آقا ایک ہے، اس کے دو آقا نہیں، اس کے تین نہیں، اس کے چار نہیں، اس کا صرف ایک ہے، وہ ایک کے لیے سالم ہے، اس نے اسی کی بات سننی ہے، اسی پہ عمل کرنا ہے۔ اب ایک امر آ گیا، وہ تیار ہو گیا، فوراً اس نے وہ کام کیا، اب دوسرا کوئی امر اس کو نہیں دے گا، تیسرا کوئی نہیں اس کو بلانے والا، چوتھا کوئی نہیں جو اس پر اپنا آرڈر چلائے، کیونکہ اس نے مانا ہی ایک کو ہے، وہ ہے ہی ایک کا، اس نے ایک کی بات سننی ہے اور اس پر اس نے عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں آپس میں مثال کے لحاظ سے برابر ہو سکتے ہیں؟ استفہام انکاری ہے، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک کی زندگی تشویش سے بھری ہوئی ہے، دوسرا بالکل اس تشویش سے آزاد ہے۔ ایک ہر وقت گھبراہٹ میں ہے کہ ایک کے آرڈر کے وقت کہیں دوسرے کا نہ آ جائے، اگر آ گیا ہے تو پھر بھی گھبراہٹ، اگر نہیں آیا تو انتظار کی گھبراہٹ۔ لیکن جس نے وحدہ لا شریک کو مانا ہے، جس نے رب ذوالجلال کو مانا ہے، یہ لذت توحید میں ہے، اسے پتا ہے کہ معبود میرا ایک ہے، الہ میرا ایک ہے، مسجود میرا ایک ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اس کا آرڈر میرے لیے ہے۔ اس بنیاد پر رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ جس کو توحید ملی ہے، اس کو لذت ملی ہے، اس کو سکون ملا ہے، اس کو آرام ملا ہے، اس کے لیے پریشانیاں نہیں ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں اس دولت توحید سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہاں ضمناً ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں، اس کا تفصیلی موضوع تو مفہوم قرآن بدلنے کی واردات جو ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک ہوگا اس میں بیان کیا جائے گا۔ کچھ لوگ اس آیت کو پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری محبت ہے، سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم اپنے عشق کا قبلہ و کعبہ بنائے ہوئے ہیں، اور جو اولیاء کرام سے محبت ہے، ان ذوات قدسیہ سے محبت ہے، اس پر اس آیت کو لا کے فٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک وہ ہے جو صرف رب کو مانتا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ جو غلام اللہ کے نبی کے بھی بنے ہوئے ہیں اور یہ اولیاء کو بھی ماننے والے ہیں۔ اور اس آیت کو جو آیت توحید کے مضمون کو بیان کرتی ہے اور جس میں بت پرستوں کی مذمت اور نفی کی گئی ہے، اس کو اپنی وہ گندی سوچ کی وجہ سے معاذ اللہ توحید پرستوں پر لا کر اپنی اس گندی سوچ کو داد دینا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا، اس سوچ کے لیے یہاں پر 100 میں سے 1% بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس واسطے کہ یہاں پر کہا گیا ایک وہ ہے کہ جس کے لیے کئی شرکا ہیں، جن کا وہ غلام ہے اور اس کے آقا ہے، اور ایک وہ ہے جو ایک کے لیے ہے۔ اب یہاں پر اس ایک سے مراد رب ذوالجلال کی ذات ہے، اور رب ذوالجلال کا جو آرڈر ہے، اس آرڈر کے ہوتے ہوئے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آرڈر ہے اور جو سرکار کا آرڈر ہے، اس کے ہوتے ہوئے رب ذوالجلال کا جو آرڈر ہے، ان دو حکموں کو دو نہیں سمجھا جاتا بلکہ ایک ہی سمجھا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تم اطاعت اللہ کی بھی کرو
اور اطاعت اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی کرو۔ اگر معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بت جیسا ہوتا تو ہرگز آپ کی اطاعت کا اللہ حکم نہ دیتا۔ یہاں پر رب ذوالجلال فرما رہا ہے میری بھی اطاعت کرو، میرے نبی علیہ السلام کی بھی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے صلاحیت رکھنے والا اولو الامر ہے اس کی بھی میرے کہنے پہ اطاعت کرو۔ تو اب یہ اطاعت اللہ جو کروا رہا ہے اس اطاعت میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے، وہ ایک اطاعت ہے۔ اولو الامر کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے اور نبی علیہ السلام کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے۔ اب اس آیت کو پڑھ کر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا ائمہ دین پر اس کو فٹ کرنا یہ سوچ کی گمراہی ہو سکتی ہے، اس دین کی وضاحت نہیں ہو سکتی، اس واسطے کہ وہاں پر جو بت پرست نے اپنے الہ مانے ہوئے ہیں وہ ہر ایک اس کے لیے مستقل اس نے اس کا آرڈر سمجھا ہوا ہے اور وہ جدا جدا ہے، اور اللہ کے نبی کا آرڈر جدا نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے عظیم ولیوں کا آرڈر جدا نہیں ہے، یہ آرڈر سارے اللہ ہی کے آرڈر کا حصہ ہے۔ اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اے قیامت تک کے لوگوں جو ایک پیغام قرآن مجید میں موجود ہے ایک عظیم باپ کی طرف سے بیٹے کے لیے، یہ اور وہ عظیم توحید پرستوں کے لیے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم پیروی کرو اس کے راستے کی جو میری طرف جھک گیا ہے۔ اب یہاں پر ان کے طرف پیروی کا جو حکم دیا کہ جو میری طرف جھک گیا ہے اس کی پیروی کرو۔ اب جھکنے والا معبود نہیں ہے، عابد ہے، جو اللہ کی طرف جھکا ہے، اللہ نہیں اللہ کا بندہ ہے، تو ان کی طرف جو متوجہ ہونے والا ہے اس پر یہ آیت فٹ نہیں کی جا سکتی، اس واسطے کہ ان کی پیروی کا تو رب ذوالجلال خود ہی حکم فرما رہا ہے۔ یہاں پر توحید کی لذت کے لحاظ سے کس قدر شریعت مطہرہ میں ہمارے لیے اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام موجود ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شعب ایمان میں، یہ حدیث شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 470 پر موجود ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ افضل ایمان کس کا ہوتا ہے۔ افضل ایمان ایک ہے فضیلت والا اور ایک ہے زیادہ فضیلت والا۔ زیادہ فضیلت کس ایمان میں ہے؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان من افضل ایمان المرء ان یعلم ان اللہ معه حیث کان۔ افضل ترین ایمانوں میں سے ایمان یہ ہے کہ بندے کا عقیدہ کیا ہو کہ وہ ہر وقت یہ جانے ان اللہ معه حیث کان، میں جہاں بھی ہوں گا میرا خدا میرے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے لذت توحید جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی۔ فضیلت اس ایمان میں ہے کہ بندہ صرف رب کو مانتا ہی نہیں، یوں مانتا ہے، اور یوں تو یقیناً ہر بندے کا عقیدہ مکمل تب ہوتا ہے جب اسے پتا ہے کہ رب ذوالجلال ہر جگہ موجود ہے، میں جہاں بھی ہوں گا میرا رب میرے ساتھ ہوگا۔ لیکن یہاں پر یہ لفظ ان یعلم کہ اس تصور کو ذہن میں پختہ کر لے، پکا کر لے، اپنے اندر یہ بات ہر وقت فیڈ کر لے کہ اس کے ذہن میں یہ حضوری ہو کہ میں جہاں بھی ہوں میرا رب میرے ساتھ ہے، میں جہاں بھی ہوں میرا مولا میرے ساتھ ہے۔ تو اس کی بنیاد پر اس کے لیے فوائد بہت زیادہ ہوں گے، پھر کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا، پھر کبھی بدی کی راہوں کی طرف نہیں جائے گا، پھر کبھی وہ شیطان کا فٹ بال نہیں بنے گا، پھر کبھی شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا، اس واسطے کہ اس کے ذہن میں ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اب جو اللہ کو اپنے ساتھ سمجھے وہ معاذ اللہ شراب کیسے پیے گا؟ جو اللہ کو اپنے ساتھ سمجھے وہ بدکاری کے لیے کیسے جائے گا؟ جو اللہ کو اپنے ساتھ سمجھے وہ رب کو اپنے ساتھ سمجھتے ہوئے نماز کا ناغہ کیسے کرے گا؟ ہر وقت وہ چست رہے گا، ہوشیار رہے گا، سستی سے دور رہے گا، اور پھر اس میں اس کے لیے لذت بھی ہوگی کہ میں جس کو سجدہ کرتا ہوں وہ تو میرے ساتھ ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، میں نے جسے راضی کرنا ہے وہ بے خبر نہیں، وہ باخبر ہے، وہ جانتا ہے، اسے پتا ہے۔ اس بنیاد پر قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے فرما دیا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو کام بھی کرتے ہو رب اس کو جاننے والا ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور اس کے اندر بھی
اگرچہ ہر مومن میں ہر وقت یہ اس کا عقیدہ ہے، لیکن اس کو ذہن میں پکا کرنا، اس کے اندر بہت بڑی لذت ہے کہ جس وقت انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں میرا رب اسے دیکھ رہا ہے، میرا رب اس کو جانتا ہے، میں نے فقیر سے مدد کی، فقیر کی مدد کی دنیا سے چھپ کے، میرا رب دیکھ رہا ہے تو میرا اجر پورا ہے، میں نے رات کے اندھیرے میں سجدہ کیا، میرا رب دیکھ رہا ہے لہذا میرا سجدہ قبول ہونے والا ہے، میں نے چھپ کے تنہائی میں بندگی کی ہے، میرا رب اس کو دیکھ رہا ہے، لہذا یہ عبادت کرنے والے کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ اگرچہ اجمالی عقیدہ تو ہر مومن کا ہے، لیکن جو اپنے ذہن میں اس چیز کو بسا لیتا ہے، آباد کرتا ہے، پھر اس کو لذت زیادہ محسوس ہوتی ہے، پھر نماز پڑھتے ہوئے خیالات سے بچنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، پھر شیطان کے پھندوں سے محفوظ کرنا اپنے آپ کو اس کے لیے گراں نہیں ہوتا، اس واسطے کہ اس کے ذہن میں یہ بات رچ بس چکی ہے کہ میں رب کے ساتھ ہوں، رب میرے ساتھ ہے، اور جس وقت یہ اس کو ہر وقت خیال رہتا ہے تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب وہ فضیلت والے کام کرتا ہے، اور جب فضیلت والے کرتا ہے تو پھر ایمان افضل ہو جاتا ہے۔ اس بنیاد پر افضل ایمان کی علامت بیان کرتے ہوئے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لذت توحید کا باب ہمارے سامنے رکھا ہے، فرمایا تم جو بندہ یہ سمجھے کہ میں جہاں بھی ہوں میرا رب میرے ساتھ ہے، گھر میں ہوں تو رب میرے ساتھ ہے، دکان پہ ہوں تو رب میرے ساتھ ہے، میں جس جگہ ہوں میرا رب میرے ساتھ ہے، اب یہ جس وقت کہیں تنہا ہو کے ویرانے میں بھی چلا جائے گا تو پھر بھی تنہا نہیں ہوگا، اور یہ ہے وہ نقطہ، تنہائی بھی کبھی ہم نے تنہا نہ گزاری، اس واسطے کہ رب ذوالجلال کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نگاہ بینا عرش سے پار دیکھنے والی نظر رکھتے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ سبق دے دیا ہے کہ میری امت کے متوالوں اور توحید کے پرستاروں، تم نے ہر وقت یہ بات اپنے ذہن میں زندہ رکھنی ہے اور اس کو اپنے ذہن میں بالکل ہر وقت فیڈ رکھنا ہے کہ میں جہاں بھی ہوں میں تنہا نہیں ہوں، اس واسطے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہاں پر عمل کے لحاظ سے وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی خیر کرتے ہو رب اس کو جاننے والا ہے، یہ ہے ایک ایسا نسخہ قرآن مجید کا کہ جس کی وجہ سے انسان کی امید بھی روشن رہتی ہے اور مقبولیت بھی بنتی ہے اور کام کرنے میں مشکل بھی نہیں ہوتی۔ ایک عام صورتحال دیکھتے ہو، مزدور ہیں اور ان کا ایک نگران ہے، وہ ہٹ جاتا ہے تو پھر ان کے اندر غفلت آ جاتی ہے، وہ کھڑا ہے تو سارے مل جل کے کام کرتے رہتے ہیں، اور یہ معمولی سی بات ہے، لیکن وہ احکم الحاکمین ہے اور ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، اور یہ بندے نے اپنے اندر احساس پکا کرنا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور جس وقت یہ احساس پکا ہوگا اب اس کو مقام کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی کہ میرا مولا مجھے دیکھتا ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، اب اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ وہ بلا تمثیل جو مثال عام سے ماحول کی اور عام سے کام کی دی، اس سے کہیں اونچا مرتبہ و مقام یہ ہے کہ جس وقت ایک انسان اپنے اندر اس سوچ کو پختہ رکھتا ہے اس کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ یہی سبب تھا حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، صحابہ کا مجمع تھا، صحابہ کہتے اذ طلع علینا رجل، اچانک ایک مرد آ گیا اور بال بڑے سیاہ ہیں، کپڑے بڑے سفید ہیں، آتے ہی نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹن لگا کے بیٹھ گیا اور سوالات کرنے شروع کر دیے، اور پوچھتا بھی تھا اور پھر تصدیق بھی کرتا تھا۔ ہم حیران تھے کہ پوچھے تو لگتا ہے جانتا کچھ نہیں، تصدیق کرے تو پتہ چلتا ہے اسے پہلے بھی معلوم تھا۔ اس نے جو سوالات کیے ان سوالات میں ایک یہ بھی تھا مل احسان، محبوب یہ بتاؤ احسان کیا ہوتا ہے؟ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احسان یہ ہوتا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ رب کی یوں بندگی کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے وہ تو یقیناً تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ ہے لذت عبادت کی۔ ایک جملہ ہے کہ کوزے میں دریالی سمندر کو بند کر دیا ہے، وہ پوچھنے والے جبریل علیہ السلام تھے،
اور فرمایا اتاکم یعلمکم دینکم، میرے صحابہ یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے کہ شاید تم میں کوئی یہ سوال نہ کرے، وہ سوال کر کے تمہیں جواب دلوانا چاہتے ہیں، اور اس جواب کی حیثیت کتنی جامع ہے۔ پوچھا احسان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہوتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم رب کی بندگی کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اب اس میں بڑی لذت ہے، اور جس کو گویا کے سے آگے مقام حاصل ہو جائے اس کی مزید بڑی شان ہے، لیکن گویا کے تک بھی بڑی فضیلت ہے کہ بندہ سامنے رب کے کھڑا ہے اور حالت روزہ میں ہے یا حج کر رہا ہے یا جہاد میں ہے یا نماز میں ہے، وہ اس حالت میں ہے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، گویا کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، گویا کہ میرا رب میرے سامنے ہے۔ چونکہ اس آنکھ سے دنیا میں جاگتے ہوئے دیکھنا یہ صرف ہمارے نبی علیہ السلام کی شان ہے۔ قیامت کے دن جنت میں سب کو دیدار مل جائے گا ایمان والوں کو، لیکن دنیا میں گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کسی سے مشکل ہو کیفیت تو آگے گویا کہ ختم کر دیا گیا، ان لم تکن تراہ فانہ یراک، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو یقیناً تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یقیناً تجھے دیکھ رہا ہے، یہ لذت توحید کا سبق دے دیا، یہ حضوری ہے، اس میں متوجہ کر دیا گیا کہ وہ یقیناً جب تجھے دیکھ رہا ہے تو رب ذوالجلال دیکھتا ہو۔ ایک عام افسر بلا تمثیل اس کے ہوتے ہوئے الرٹ لوگ ہو جاتے ہیں کہ اب صاحب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اس صاحب کے دیکھنے کا انداز، اس کے ذرائع مختلف چیزوں کو معلوم کرنے کے ناقص ہیں، کمزور ہیں، وہ مقدور ہے، اس کی قدرتیں کامل نہیں ہیں، اور اس کے احسانات بندے پہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، وہ معمولی سا محسن ہے، اس کی رضا کے لیے یہ چاہتا ہے کہ میں الرٹ رہوں کیونکہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جس نے پیدا بھی کیا ہے، روزانہ کھانے کو بھی دیتا ہے، اور اس نے کرم کیا ہے اور کرم کرتا ہی جائے گا، اس کے لحاظ سے انسان کے اندر یہ شوق ہونا چاہیے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کہیں میرا سجدہ ٹیڑھا نہ ہو جائے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہیں میرے قیام میں کوئی فرق نہ آ جائے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہیں میں وہ نہ دیکھ بیٹھوں جسے دیکھ کے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ چونکہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے لہذا غائبانہ بھی مجھے مخلص رہنا چاہیے، غائبانہ بھی مجھے اپنی آنکھوں پہ پہرا لگانا چاہیے، غائبانہ بھی لوگوں سے مجھے اپنے کانوں پہ پہرا لگانا چاہیے، اس واسطے کہ جس کو میں راضی کرنا چاہتا ہوں وہ تو مجھے اندھیری کوٹڑی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ اس بنیاد پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لذت توحید کے جام پلاتے ہوئے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ سبق دے دیا، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ رب ذوالجلال کی بندگی کے لحاظ سے اور اس لذت کو محسوس کرنے کے لحاظ سے کہ انسان بندگی کرتے وقت کس عقیدہ میں ہو، جہاں بھی ہو کس عقیدہ میں رہے، اگرچہ جنگلوں صحراؤں میں ویرانوں میں ہو، تو قرآن مجید برہان رشید اس بات کا فیصلہ ہمیں سناتا ہے۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے ما یکون من نجوی ثلاثہ الا هو رابعهم، فرمایا جہاں تین کی سرگوشی ہوتی ہے چوتھے نمبر پہ وہاں خدا ہوتا ہے۔ ما یکون من نجوی ثلاثہ الا هو رابعهم، جہاں تین کی سرگوشی ہے وہاں پر وہ چوتھا اللہ ہے۔ ولا خمسہ الا هو سادسهم، جہاں پانچ آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں وہاں چھٹا رب ذوالجلال بھی ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا اگرچہ اس سے کم ہو یا زیادہ ہو، یعنی دو ہو یا ادھر 7 ہو جائیں 8 ہو جائیں جتنے بھی ہوں، فرمایا رب ذوالجلال ساتھ ہوتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کو پتہ ہے، اور جس نے اللہ پر یقین رکھا ہوا ہے، ایمان رکھا ہوا ہے، اسے ان امور کے اندر اپنے ذہن کو ہر وقت بیدار رکھنا چاہیے، کہیں غفلت نہ ہونے پائے۔ اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں بھی اس چیز کو واضح کر دیا، جہاں تم ہوگے تم رب ذوالجلال سے دور نہیں ہو۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنا قرب عطا فرما رکھا ہے۔ یہ بندے کی غفلت ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دور محسوس کرنا شروع کر دے، رب ذوالجلال پھر بھی دور نہیں ہے، لیکن کرم اس پہ کرتا ہے جس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ بات مطلقاً انسان کی ہے، یعنی صرف مومن کی نہیں، میں شارک سے بھی قریب ہوں، یہ قرآن کا حکم مطلقاً انسان کے لحاظ سے ہے، خواہ وہ کافر ہو خواہ وہ مومن ہو، اللہ فرماتا میں شارک سے بھی قریب ہوں۔ لیکن جب انعام کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ان اللہ مع المتقین، اللہ صرف پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔
واللہ مع المحسنین، اللہ احسان والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ وہ شرک سے تو سب کی قریب ہے، مگر اپنی معیت اور قرب کی لذت جنہیں عطا فرماتا ہے وہ یہ لوگ ہیں جو اس کو مانتے ہیں اور پھر یہ احساس رکھتے ہیں کہ ہم رب سے دور نہیں ہیں، رب نے ہمیں اپنی قرب کا مقام عطا فرمایا ہے اور وہ ہماری شرک سے بھی ہمارے لیے قریب ہے۔ اس بنیاد پر مومن کے لیے ایک ایسا سہارا ہے کہ جو کبھی ٹوٹتا نہیں اور جس میں کبھی کوئی کمزوری نہیں آتی، یہ اپنے دولت ایمان پر قائم رہے، اپنے عقیدے کو پکا رکھے، رب ذوالجلال کی رحمتیں ضرور اس کو نوازنے والی ہیں۔ اسی بنیاد پر آج ہم دیکھیں تو عبادات کا سارا فلسفہ جو ہے اس کے اندر اسی چیز کو ہی ہمارے لیے رکھا گیا۔ آپ دیکھیں جب حج کرنے جاتے ہیں تو احرام باندھ لیتے ہیں، احرام کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اب احرام کا فلسفہ کیا ہے؟ انسان میں ایک انقلاب لانے کے لیے اس کو ایک مرحلہ سے گزارا جا رہا ہے کہ اس نے لوٹنا ہے حج کر کے تو یوں جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ تو اس سے پہلے اس کو تیاری کیا کروائی گئی ہے؟ ایک مخصوص قسم کا لباس جو عادی نہیں ہے، غیر عادی ہے۔ عادت میں تو سر ڈھانپے، پگڑا باندھے تو عزت کا تاج پہنے، عادت میں وہ سلے ہوئے کپڑے ان کا عادی ہے، لیکن اب وہ سلے ہوئے کپڑے اتروا دیے گئے، چادریں پہنا دی گئیں، سر ننگا کروا دیا گیا۔ کیوں؟ کہ جب بھی اس کو بدن کی طرف دیکھنے میں کپڑے یاد آئیں تو اس کو فوراً رب کی یاد آئے کہ میں نے رب کے حکم پر اب وہ سلے ہوئے اتار دیے ہیں اور رب نے مجھے یہ پہننے کا حکم دے دیا ہے۔ عادت ہے ہر وقت سر ڈھانپ کے رکھتا ہے، لیکن اس وقت جب ننگا سر اس کو خیال آتا ہے کہ میں اس کو ڈھانپوں، لیکن فوراً خیال آتا ہے کہ اب ناجائز ہے، ڈھانپ نہیں سکتا۔ اس کو ماحول ہی ایسا دے دیا گیا ہے، دائمی طور پر اس کے بدن کے ساتھ چیزیں ہی ایسی اٹیچ کر دی گئی ہیں کہ بار بار اسے خیال آئے گا کہ میں ایسا کیوں ہوں، بار بار اسے خیال آئے گا کہ رب نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ اس کے اندر چیز فیڈ ہوتی جائے گی اور جس کے نتیجے میں وہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس مرحلے سے گزر جائے گا تو یوں لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ ایسے ہی ہمارے لیے حالت روزہ ہے، اس میں بھی اسی لذت توحید کا سلیبس ہمارے لیے موجود ہے۔ انسان کھاتا ہے پیتا ہے، 11 مہینے اس کی عادت یہ ہے کہ دن کے وقت کھا لینا، ناشتہ کرنا، دوپہر کا کھانا، یہ مختلف اوقات میں کھانے پینے کی چیزیں اس کی عادت ہے، اور حرام نہیں، حلال ہے، جائز ہے، رب کا حکم ہے، کلو وشربو پہ عمل کرتا ہے اور یہ سمجھ کے کرے کہ رب کا آرڈر ہے تو پھر نیکی بھی ضرور پاتا ہے اور اس کو ثواب ملتا ہے کہ رب کے کہنے پر کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ لیکن رمضان کی موسم میں وہ جائز چیزیں بھی اس کے لیے ناجائز کر دی گئی ہیں۔ عادت تھی ناشتے کی، عادت تھی دوپہر کے کھانے کی، عادت تھی مہمان نوازی کرنے کی، عادت تھی مہمان نوازی کرانے کی، مگر اب قدم قدم پہ اس کے لیے ایک امتحان ہے اور فوراً خیال آ جاتا ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، مجھے کوئی نہ کھلائے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نہیں پانی پیتا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ حالت کیسی ہے؟ مجمع میں ہو پھر بھی ہے، گھر میں ہو پھر بھی ہے، بالکل تنہا کمرے میں ہو پھر بھی ہے۔ رب ذوالجلال نے کیسا موسم دیا، کیسا ماحول دیا کہ لذت توحید فنکشنل عملاً اس کو پتا چلے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب وہ تنہا کمرے میں بیٹھا ہے، نہ کوئی دوست دیکھتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار دیکھتا ہے، نہ کوئی دنیا دار، کوئی بندہ بھی دیکھ نہیں رہا، لیکن پھر بھی اتنا مخلص ہے، اپنے ہونٹوں سے کوئی چیز اندر نہیں جانے دیتا، نہ پیتا ہے نہ کھاتا ہے، اپنے آپ کو روک کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو پھر رب کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری رب کے دیدار کے وقت جو جنت میں اس کو حاصل ہوگا۔ اور پھر فرمایا ہر عبادت ہے لیکن الصوم لی، یہ میرے لیے ہے اور اس کی میں ہی جزا دینے والا ہوں، ہر عبادت اسی کی ہے، لیکن الا الصوم کہہ کے روزے کو جدا کیا۔ ہر جزا وہی دیتا ہے لیکن روزے کی جزا کو جدا ذکر کیا اور آگے فلسفہ بیان کر دیا۔ فرمایا یادہ طعامہ وشہوتہ لاجلی، فرمایا بندہ تھا، بھوک کا محتاج تھا، کھانے کی ضرورت تھی، لیکن اس نے میرے لیے شہوت کو چھوڑا ہے، اس نے میرے لیے خواہش کو چھوڑا ہے،
اس نے میرے لیے یہ سب کچھ چھوڑا ہے، اس واسطے رب ذوالجلال خوش ہے، اس کو خوشی ہے کہ یہ تنہا بیٹھ کے بھی مجھے یاد رکھتا ہے، یہ علیحدہ بیٹھ کے بھی عملاً اس نے ثبوت دیا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ جو نظریہ تھا دل کا، اس نے بھوکا رہ کے، وہ اگلے اندر بھی اس نے نہ کھا کے نہ پی کے یہ ثبوت دیا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگرچہ اور کوئی نہ دیکھے، چونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو میں نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا۔ اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے فرمایا اس نے میرے لیے سب کچھ چھوڑا ہے تو میں اس کو وہ اجر دے رہا ہوں کہ فرشتے سارے مل جائیں وہ گن نہیں سکیں گے کہ میں ایک روزے دار کو کتنا اجر عطا فرما رہا ہوں۔ اس واسطے ہر شعبے میں لذت توحید ہے اور ہر عبادت میں ہمیں اسی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے وہ حج والی لذت تو پتہ نہیں پیسے ہوں گے، احرام باندھیں گے وہ ملے گی اور عمرے کے لیے ٹکٹ ہوگی تو پھر رمضان کا مہینہ تو 11 مہینوں کے بعد آئے گا، لیکن لذت توحید تو ہمیں ہر دن ضروری ہے۔ تو ہم جس وقت نمازوں کی طرف دیکھتے ہیں، نماز پنجگانہ، اس کے اندر جو لذت توحید ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے لیے تو پورا سال ہی، ہر مہینہ ہی، ہر دن کا ہر گھنٹہ ہی، اس کے اندر ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں رب ذوالجلال نے ایسا ہمیں نظام دیا ہے، ایسی عبادت دی ہے کہ جس کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں تو ہر طرف ہمیں پھول کھلے نظر آتے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے کتنا انوکھا دین اور کتنا روشن عقیدہ توحید و رسالت ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں مسجد کی طرف جس وقت ہم چل کے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اس سے پہلے کچھ شرائط ہیں۔ شرائط میں یہ ہے کہ بدن بھی پاک ہو، شرائط میں یہ ہے کہ کپڑے بھی پاک ہوں، شرائط میں یہ ہے کہ وضو بھی ہو، حد سے اصغر بھی نہ ہو، حد سے اکبر بھی نہ ہو، بندہ جنبی بھی نہ ہو، بندہ بے وضو بھی نہ ہو، اور پھر مکان بھی پاک ہو، اور سب کچھ ہو مگر پھر بھی انتظار ہے کہ وقت نماز کا ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے اندر ایک لذت توحید ہے کہ جس نے بدن کو پاک رکھا ہے کہ میں نے چونکہ نماز پڑھنی ہے میں غسل کروں اس لیے کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے، اب اس کو یاد خدا آ رہی ہے، کہتا ہے میں وضو کروں اس لیے کہ نماز کا وقت آ رہا ہے اور میں نے رب کو سجدہ کرنا ہے، کہتا ہے میرے کپڑے دھلے ہونے چاہیے، اب اگرچہ نماز کا وقت نہیں آیا اور کپڑوں کی تیاری 4 گھنٹے پہلے ہو رہی ہے تو خیال رب ذوالجلال کا آ رہا ہے کہ اس کے دربار میں چونکہ میں نے حاضر ہونا ہے۔ یہ جو شرائط ہیں اس کے لحاظ سے اور پھر سب پوری بھی کر لے تو پھر یہ نہیں کہ اب تان کے لمبی سو جائے، نہیں، پھر بھی انتظار ہے کہیں نماز قضا ہی نہ ہو جائے کہ سوئے میں اذان ہو جائے اور میں سویا ہی رہوں اور وقت گزر جائے، پھر بھی ہر لمحہ انتظار میں ہے، انتظار کر رہا ہے کہ کب اذان ہوتی ہے تو میں رب کے دربار میں حاضر ہوتا ہوں، اور جس وقت وہ حاضری ہوتی ہے وہ تو لمحہ اور لمحہ ہے، جب پڑھ کے بیٹھ جائے تو پھر بھی شریعت کہتی ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ حضرت جبریل علیہ السلام جس امر کو بیان کرتے ہیں، اور معراج کی رات ہمارے نبی علیہ السلام سے رب ذوالجلال نے جو پوچھا تھا کہ فرشتے بیٹھے کیا باتیں کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ کفارات کی بات کر رہے ہیں جس سے انسانوں کے گناہ جھڑتے ہیں، اور ان میں سے ایک عمل کیا ہے، فرمایا ایک نماز پڑھ کے دوسری کے انتظار میں بیٹھے رہنا، یہ وہ عمل ہے جس سے بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اب کیسی چین بنی ہوئی ہے جس کے لحاظ سے جو جتنا زیادہ اس سلسلے میں ایکٹیو ہے اتنی زیادہ اس کے لیے لذت توحید ہے اور اتنا زیادہ اس کو قرب ملتا ہے۔ اس سلسلہ میں قیامت کے دن نمازیوں کی کیٹیگریز ہوں گی، یہ لذت توحید کے لحاظ سے ایک عبادت کی کیٹیگریز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا طبقہ جو نمازیوں کا اللہ کے دربار میں پہنچے گا اور محشر میں گزر رہا ہوگا، کالشمس، ان کے چہرے سورج جیسے ہوں گے، اتنا نور ہوگا، فتقول لهم الملائکہ، فرشتے ان کو کہیں گے من انتم، تم کون ہوتے ہو، اتنا چہرے پہ نور ہے، سورج کی طرح چمک رہے ہو، تم کون ہو؟ فرشتے اس وقت پوچھیں گے تو یہ کہیں گے نحن المحافظون علی الصلاۃ، ہم نمازوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، ہم محافظ ہیں نمازوں کے۔ تو فرشتے کہیں گے نمازی تو اور بھی بہت زیادہ ہے، تمہارے چہروں کی لائٹنگ کچھ اور طرح کی ہے، نمازی تو اور بھی بہت ہیں،
تم مخصوص لوگ ہو جن کے چہرے یوں سورج کی طرح چمک رہے ہیں. تو یہ کہیں گے کیف کانت محافظتکم، تم بتاؤ تم نے کس انداز میں نمازوں کی حفاظت کی کہ عام نمازیوں سے تمہارے چہروں کا فرق ہے کہ تمہارے چہرے سورج کی طرح روشن نظر آ رہے ہیں. تو یہ کہیں گے ہم نے حفاظت اس طرح کی کننا نسمع الاذان ونحن فی المساجد، ہم وہ نمازی نہیں ہیں کہ ایک رکعت گزر جائے تو ہم مسجد میں داخل ہوں، ہم وہ بھی نہیں ہیں کہ اذان ہو جائے تو مسجد میں داخل ہوں. ہم اتنی پہلے تیاری کرتے تھے کہ اذان ہوتی تھی ہم پہلے ہی مسجد میں موجود ہوتے تھے. اب وہ جو نماز کی تیاری کا زیادہ اہتمام ہے کہ رب کے ساتھ ملنا ہے، رب سے ملاقات ہونی ہے، رب سے باتیں ہونی ہیں، تیاری کافی پہلے ہی کر لی ہے، ابھی مؤذن نے اذان نہیں پڑھی یہ مسجد میں پہنچ چکا ہے. تو محشر کے دن ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے. جب پوچھیں گے فرشتے تم حفاظت کس انداز میں کرتے رہے ہو، کہ حفاظت تو دوسرے بھی کرتے رہے جنہوں نے نمازیں قضا نہیں کی اور نمازیں پڑھی ہیں، لیکن تمہارا انداز اور ہے. ان کا جواب ہوگا ہماری حفاظت اس طرح کی تھی کننا نسمع الاذان ونحن فی المساجد، ہم نے اذان کبھی مسجد سے باہر نہیں سنی تھی، ہم اذان بھی مسجد میں ہی سننے والے تھے. جس وقت یہ پہلا طائفہ گزر جائے گا تو پھر معاشر میں ایک دوسرا طائفہ آئے گا، زمرۃ اخری کالقمر لیلۃ البدر، جن کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح روشن ہوں گے. فرشتے ان کو کہیں گے من انتم، تم کون ہو؟ یہ کہیں گے نحن المحافظون علی الصلاۃ، ہم نماز کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں. تو فرشتے پوچھیں گے کیف کانت محافظتکم، تم نے کیسی حفاظت کی کہ ایک گروہ پہلے بھی حفاظت والا گزر گیا ہے اور پیچھے بھی نمازی تو بہت ہیں اور تمہارے چہرے جو 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہیں، تم بتاؤ تمہاری حفاظت کا انداز کیسا تھا؟ اب دیکھنا عبادت کا جو فلسفہ ہے کہ ہر وقت خیال اللہ کی طرف ہو اور صرف وہ 4 رکعتوں میں نہ ہو، گھنٹوں سے وہ خیال اللہ کی طرف ہو جائے، تاکہ دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں تو 24 گھنٹوں کے اندر وہ خیال ہر طرف رائج ہو جائے. اب یہ لوگ اپنی حفاظت کا تعارف کرواتے ہیں. انہوں نے فرشتوں کو جواب یہ فرشتوں کو اس انداز میں دیں گے کننا نتوضا قبل الوقت، ابھی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا ہوتا تھا ہم پہلے وضو کر لیتے تھے. وہ پہلی کیٹیگری والے وضو کر کے مسجد میں بھی چلے گئے تھے، انہوں نے وضو کر لیا اگرچہ مسجد میں بھی نہیں گئے، لیکن وضو نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی کر لیا ہے. یہ 2 جدا جدا باتیں، ایک ہے وقت کا آنا، ایک ہے اذان کا پڑھا جانا. وقت کا شروع ہونا علیحدہ چیز ہے، اذان کا ہونا یہ علیحدہ چیز ہے. تو یہ جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، فرشتے پوچھیں گے کہ تم نے کیسی حفاظت کی؟ تو یہ جواب دیں گے کننا نتوضا قبل الوقت، ہم نماز کے وقت کا انتظار نہیں کرتے تھے، اذان کا انتظار نہیں کرتے تھے، ہم نماز کا وقت آنے سے پہلے ہی وضو کر لیا کرتے تھے. ان کے چہرے میدان محشر میں 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. تیسرے نمبر پر ایک گروہ آئے گا، ان کی صورتحال کیا ہے؟ زمرہ اخری کالکواکب، جن کے چہرے ستاروں کی طرح روشن ہوں گے. جس وقت وہ آئیں گے فرشتے ان سے پوچھیں گے من انتم، تم کون ہو؟ قالوا نحن المحافظون علی الصلاۃ، ہم نماز کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں. فرشتے پوچھیں گے کیف کان محافظتکم، تمہاری حفاظت کا انداز کیا ہے، تم نے نماز کی حفاظت کس انداز میں کی؟ تو یہ کہیں گے کننا نتوضا قبل الاذان، ہم اذان سے پہلے وضو کر لیتے تھے. سب سے پہلا طبقہ اذان ہی مسجد میں آ کے سنتے تھے، یعنی وہ مسجد میں ہوتے تھے تو اذان ہوتی تھی اور وہ تیار ہو کے وضو کر کے آ چکے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ابھی وقت شروع نہیں ہوتا تھا تو وضو کر لیتے تھے، اور تیسرا وہ طبقہ ہے کہ ابھی اذان نہیں ہوتی تھی تو وضو کر لیتے تھے. یعنی یہ اہتمام کے نمبر ہیں کہ وہ نماز کی جو رکعتیں انہوں نے پڑھنی ہے چند اس سے کافی پہلے سے اپنے ذہن کو اس طرح متوجہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم رب ذوالجلال کے دربار میں حاضر ہوں گے، ہم نے اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے.
وہ جو رب ذوالجلال کے بارے میں نظریہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، نماز اس کے ساتھ سرگوشی ہے اور نماز کے لیے جانا ہے، اور عبادت کے اندر جو نظریہ ہمیں دیا گیا ہے اور لذت توحید کے خوشبو جو ہر مقام پہ موجود ہے، اس کے لحاظ سے دیکھو، صرف نماز کے لحاظ سے ابھی حالت نماز کے اندر جو لذتیں ہیں وہ تو جدا بات ہے، یہ اس سے پہلے جو اہتمام کیا گیا، اذان سے پہلے تک کے 3 اہتمام ذکر کیے جو تینوں اذان سے پہلے کے ہیں، اذان کے بعد کے معاملات تو بعد کے رہ گئے، اذان سے پہلے کے جو معاملات ہیں ان کے لحاظ سے نمبر کتنے ملے؟ کسی کا چہرہ سورج کی طرح چمکتا ہے، کسی کا 14ویں کے چاند کی طرح، کسی کا ستاروں کی طرح، اس واسطے کہ انہوں نے لذت توحید کو اس انداز میں بھی محسوس کیا ہے کہ دن کی گھڑیاں گزری ہیں اور انہوں نے انتظار ملاقات میں کہ رب سے ملاقات ہونے والی ہے، انہوں نے پہلے سے اہتمام کیا ہے اور اس بات کو محسوس کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے ان کے لیے حشر میں بھی خصوصی اعزاز رکھا ہے، جب کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا، بڑے بڑے گلاب چہرے مرجھا چکے ہوں گے، لیکن ان حفاظت دین والوں کے چہرے کسی کا سورج، کسی کا چاند اور کسی کا ستاروں کی طرح جگمگا رہا ہوگا۔ یہاں پر اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے کہ اس اہتمام کے لیے جو ہم ایک عبادت بالخصوص نماز کے لحاظ سے کر رہے ہیں، جس وقت مسجد کو دیکھتے ہیں تو مسجد سے بھی سجدے کا خیال آتا ہے اور اس سے بھی لذت توحید ملتی ہے۔ جس طرف مومن کو دیکھتے ہیں، مومن جو داڑھی والا ہے، جو نمازی ہے، جو مسجد میں جس سے ملاقات ہوتی ہے، جو نماز کی حاضری میں حاضر ہوتا ہے، اس سے بھی نماز کا تصور آتا ہے کہ فلاں گزر گیا لہذا نماز کا وقت ہو گیا ہے، فلاں جا رہا ہے اور یہ فلاں کے نماز کی طرف جانے کا وقت ہے۔ یہ ساری چیزیں پھر مجموعی طور پر ایک ایسا ماحول پیدا کرتی ہیں جس کی وجہ سے پھر سب کو قیامت کے دن اجر و ثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ مسجد کی جو صورت ہے، تفسیر در منصور میں موجود ہے، تحشر مساجد الدنیا کأنہ بخت بیض، قیامت کے دن مسجد کی صورتحال اونٹنی جیسی ہوگی جس کا رنگ سفید ہو، اور وہ دنیا کی اونٹنی جیسی نہیں، بہت بڑی اونٹنی جس نے ہزاروں نمازیوں کو پار کرنا ہے۔ مسجد کی صورتحال اونٹنی جیسی بن جائے گی، اور وہ اونٹنی اس کا تعارف کروایا ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قوائمها من العنبر، عنبر کی اس کی ٹانگیں بنی ہوں گی، عنبر کی ٹانگیں ہوں گی، وآناقها من الزعفران، گردن اونٹنیوں کی زعفران کی بنی ہوگی۔ ہر مسجد سفید رنگ کی اونٹنی بن جائے گی، جس اونٹنی کی ٹانگیں عنبر کی ہوگی اور جس اونٹنی کی گردن جو ہے وہ زعفران کی ہوگی، ورؤوسها من المسک، اور اس کی کا سر کستوری کا بنا ہوگا۔ یہ ہر مسجد قیامت کے دن اس کی جو صورتحال، سفید رنگ کی اونٹنی، ٹانگیں عنبر کی اور گردن جو ہے وہ اس انداز کی زعفران کی اور سر کستوری کا ہے، اور یہ چلائی جا رہی ہوگی۔ آخر مسجد آباد کرنے والوں کا بھی تو مرتبہ و مقام ہے، جب مسجد کی اپنی یہ حیثیت ہے تو مسجد کے ساتھ کچھ اور لوگوں کا بھی محشر کے دن اہتمام ہوگا۔ یہ اونٹنی چلائے گا کون؟ اس اونٹنی کو لے جائے گا کون؟ اس کی لگام کون پکڑے گا؟ اور حدیث شریف میں ہے کہ عظیماتھا من الزبرجد، زبرجد سے اس کی لگام بنی ہوئی ہوگی، زبرجد لگام ہے اور اتنی شاندار اونٹنی ہے جس وقت یہ چلے گی۔ والمؤذنون یقودونہا، مؤذن کی بھی ایک سیٹ ہوگی مسجد کے ساتھ، اور اس کے ساتھ والائمۃ یسوقونہا، جو مسجد کا امام ہے اس کی بھی سیٹ ہوگی۔ مؤذن اس کے لیے قائد ہوگا اور امام اس کے لیے سائق ہوگا۔ قائد وہ ہوتا ہے جو آگے سے پکڑ کے چلائے، سائق وہ ہوتا ہے جو پیچھے سے لے جائے۔ تو یہ محشر میں مسجد جو ہے وہ اونٹنی کی شکل میں ہے، آگے نکیل اونٹنی کی مؤذن نے پکڑی ہوئی ہے اور پیچھے پیچھے امام صاحب جا رہے ہیں۔ یہ حشر کے میدان میں مسجد، امام اور مؤذن۔ اور اب نمازیوں کی صورتحال کیا ہے؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی
غیب کی خبروں کا کمال دیکھو، کیا کیا دیکھا اس آنکھ نے اور کیا کیا علوم کا اظہار کر دیا ہے۔ میدان محشر ہوتا، اونٹنیاں نظر آ رہی ہوتی، پھر ہمیں پتا چلتا، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے سب کچھ پہلے ہی بیان فرما دیا ہے۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں والمحافظون یتبعونها فیعبرون فی عرصات القیامہ، اونٹنی چل رہی ہوگی، آگے مؤذن، پیچھے اونٹنی کے امام اور پیچھے صفیں ہیں نمازیوں کی، پورا جلوس جو نماز اس مسجد میں جا کے ادا کرتے تھے۔ فرمایا یہ جتنے بھی قیامت کے میدان کے مختلف میدان ہوں گے ان میں سے اسی طرح جلوس گزرے گا۔ یہ ہر مسجد اپنے نمازیوں کو سمیٹ کے لے جا رہی ہوگی، ہر مسجد اپنے اندر سجدہ کرنے والوں کو یوں سنبھال کے لے جا رہی ہوگی۔ وہاں پر امام بھی ہے، وہاں پر مؤذن بھی ہے، وہاں پر سارے نمازی بھی ہیں۔ جس وقت یہ گزریں گے میدان معاشر میں تو ہلچل مچ جائے گی کہ یہ کیسا جلوس ہے، یہ کون سے لوگ ہیں اور یہ نور والے چہرے کن لوگوں کے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فیقول اہلھا، میدان محشر کے لوگ کہیں گے ہؤلاء ملائکہ مقربون ام انبیاء مرسلون، یہ رب کے فرشتے جا رہے ہیں یا رب کے نبی جا رہے ہیں۔ ایسی رونق، ایسا اہتمام، ایسا پروٹوکول کہ میدان معاشر والے کہنا شروع ہو جائیں گے یہ ملائکہ مقربون ہیں یا انبیاء مرسلون ہیں۔ یہ اتنے رونق والے نورانی لوگ اور یہ جو پورا گروپ جا رہا ہے، پورا جلوس جا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جس وقت میدان معاشر میں پوچھا جائے گا تو پھر فیقال، رب کی طرف سے جواب دیا جائے گا، فرشتے بول اٹھیں گے، فرشتے تعارف کروائیں گے، اے میدان معاشر میں دیکھنے والوں، ہؤلاء الذین حافظوا علی صلاۃ الجماعۃ من امت محمد علیہ الصلاۃ والسلام، یہ نبی بھی نہیں ہے، یہ رسول بھی نہیں ہے، یہ فرشتے بھی نہیں ہیں، یہ آخری نبی کے غلام جا رہے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ امت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نماز کی حفاظت کی تھی، نماز کو ضائع نہیں کیا تھا، نماز کو مؤخر نہیں کیا تھا، نماز کو قضا نہیں کیا تھا، نماز خشوع خضوع سے پڑھی تھی، نماز بڑے تیاری کے ساتھ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے پڑھی تھی۔ اب دیکھو آج جس وقت ہم گزرے مسجد سے تو نماز کا خیال آئے، دیکھیں امام کو تو نماز کا خیال آئے، دیکھیں مؤذن کو تو نماز کا خیال آئے، دیکھیں نمازی کو تو نماز کا خیال آئے، یہ سارے اس نیٹ ورک کا حصہ ہے جس کی وجہ سے لذت توحید برقرار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو یہ خیال آتا ہے کہ میں نے رب کی نماز پڑھنی ہے اور میں نے رب کی طرف جانا ہے۔ اس بنیاد پر ان سب کو قیامت کے دن نور عطا فرما دیا گیا ہے۔ اب تصور کرو اس بندے کا جس کی شان ہم بیان کریں تو حدیث پڑھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تم میں سے بہتر کون ہے؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کا چہرہ دیکھیں تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ اب وہ مسجد کی عظمت، وہ امام کی عظمت، وہ مؤذن کی عظمت، وہ نمازی کی عظمت، جس بنیاد پر میدان محشر میں بھی ان کو ایسے تاج پہنا دیے جائیں گے اور اس طرح لوگ پوچھ رہے ہوں گے یہ نبی رسول ہیں یا ملائکہ مقرب ہیں، یہ کون ہیں جو جا رہے ہیں؟ اس واسطے کہ وہ اس نیٹ ورک کا حصہ تھے جس کی وجہ سے معاشرے میں توحید کا چرچا ہوا، توحید کی لذت پہنچی، توحید کا شوق اجاگر ہوا اور لوگوں کو ان کی وجہ سے نماز یاد آتی تھی۔ وہ جگہ مسجد کی اس کا یہ اعزاز ہو گیا، اور جو چلتا پھرتا چہرہ ایسا فنکشنل ہے کہ جس کو دیکھیں تو رب یاد آتا ہے، وہ رب کا ولی، وہ رب کا نیک بندہ، وہ رب کا برگزیدہ انسان، اس کے لیے معاشر کے دن اللہ کی طرف سے کیا انعامات ہوں گے، کتنی ویلیو ہوگی اور کیسا پروٹوکول ہوگا کہ وہ جس خزاں میں بیٹھے تو بہار آ جائے، اندھیرے میں بیٹھے تو سویرا آ جائے، جہالت میں جائے تو علم کا انقلاب آ جائے، وہ لوگوں کے اندر بد عقیدگی میں جائے تو خوش عقیدگی آ جائے، وہ رب کا ولی جس کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ اس کو رب کا دشمن مت سمجھو، اس کو غیر کی آیتیں پڑھ کے اس کو من دون اللہ کے زمرے میں مت شمار کرو۔ یہاں تو مسجدیں بھی اللہ کے دربار کی نمائندہ بن گئی ہیں، جب وہ بے جان اینٹیں اتنا بڑا کردار رکھتی ہیں تو یہ چلتا پھرتا اللہ کا ولی، یہ اللہ کی توحید کا کتنا بڑا کارکن بن چکا ہے۔ اس واسطے وہ سوچ گھٹیا سوچ ہے
جس نے رب والوں کو اللہ کی اپوزیشن بنا کے پیش کر دیا اور اس کو اپنی طرف سے توحید کہنا شروع کر دیا. نہیں، ان لوگوں نے شاید ذوق توحید چکھا تو کیا سونگا ہی نہیں ہے اور پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اگر وہ قرآن و سنت کے مزاج کو سمجھیں تو پھر پتہ چلے گا کہ رب ذوالجلال نے تو اپنے رشتے کا نام ہی ان لوگوں کے نام پہ رکھ دیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اس بنیاد پر یہ آج کا ہمارا جو توحید کا مضمون تھا اختتام کی طرف جا رہا ہے. رب ذوالجلال ہم سب کو صحت عقیدہ کے ساتھ زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.